الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار، رمضان شریف کی رحمتیں گزارنے کے بعد شوال کے مقدس مہینے میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم حاضر ہیں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف کے فرض روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے کے کچھ نفلی روزے رکھنے کا اپنی امت کو تحفہ عنایت فرمایا اور اس تحفے کی برکتوں کو بھی بیان فرمایا۔ آئیے وہ حدیث ہم سماعت کرتے ہیں اور نیت اور ارادہ بھی کرتے ہیں کہ جس طرح رمضان کے فرض روزے رکھے اسی طرح ہم یہ نفلی 6 روزے شوال کے یہ بھی رکھیں گے تاکہ جو برکت ہمیں مذہب دینا چاہتا ہے وہ برکت ہمیں میسر آئے۔ دوسرے نمبر پر ہم عشر کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کریں گے، چونکہ اس وقت مسلمان وہ گندم کی کٹائیاں کچھ کر چکے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو یہ جو مذہب کا ایک حکم ہے اس سلسلے کے اندر بھی ریمائنڈر کے طور پر، چونکہ پہلے تفصیلی طور پر ہم عشر زکوٰۃ ان معاملات میں گفتگو بارہا سماعت کر چکے ہیں، صرف اس جہت کے ساتھ ریمائنڈر کہ جس پر یہ واجب بن رہا ہے وہ اس واجب کو ادا کر کے اللہ کے دربار کے اندر بری و ذمہ ہو جائے۔ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف کے بعد کی جو منصوبہ بندی ہے اس کے اندر جو نفلی روزوں کا کردار ہے اسے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے فرض روزے رکھے، ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر رمضان کے بعد اس نے 6 شوال کے روزے رکھے۔ چونکہ پہلے فرض روزوں کا تذکرہ ہے اور زیادہ اجر کا مستحق ان روزوں کے سلسلے میں وہی بندہ ہوگا جس نے رمضان شریف کا فرض ادا کیا ہے۔ نفلی جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ اس وقت بندے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں جب بندہ فرائض کی ادائیگی کرے،
اور اگر بندہ فرض کا اہتمام نہیں کرتا یا فرض کی اہمیت اس کے ذہن کے اندر نہیں ہے تو وہ ہزارہا نوافل کی ادائیگی کر لے، وہ اللہ کے دربار میں بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دردوں سے بچنے کے لیے، آفات سے بچنے کے لیے اور بلاؤں سے حفاظت کے لیے جو وظائف ارشاد فرمائے، ان وظائف کو بھی آقا حضور نے فرض نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یعنی کما حق ہو وظیفہ تب بندے کو فائدہ دے گا جب بندہ فرض نماز ادا کرے گا۔ اسی طرح یہ جو نفلی روزے ہیں ان کا فائدہ بھی اس بندے کو تب ہی ہوگا جب اس نے رمضان شریف کے فرض روزے رکھے ہوں گے۔ اور جس بندے کے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے رمضان شریف کے کوئی فرض روزے رہ گئے ہیں، 2 4 5 10 جتنے رہ گئے، تو اسے پہلی پرائرٹی کے اندر ان فرض روزوں کی جو قضا ہے اسے لوٹانا چاہیے، کیونکہ ابھی تازہ تازہ ماحول ہے تو ابھی یہ لوٹانا یہ آسان بھی ہوگا، ذہن نشین بھی ہوگا، عادت کے اندر بات بھی شامل ہے۔ جیسے ہی یہ 2 مہینے گزریں گے تو پھر ہو سکتا ہے ذہن سے یہ بات نکل بھی جائے کہ میرے کتنے روزے مجھ پر باقی ہیں۔ اسی طرح شریعت نے جس جس جگہ پر نفلی عبادت کی فضیلت کو بیان کیا ہے اس کے ساتھ فرض کو جوڑا ہے۔ یعنی پہلے اب وہ بندہ جو پوری رات نفل نماز پڑھتا رہے اور صبح اس کی فرض نماز یعنی فجر رہ جائے تو اس کی پوری رات کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ جو رات بھر اس نے عبادت کی یہ تو اس پہ لازم نہیں تھی، یہ تو یہ اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا تھا، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا گراف بڑھانے کے لیے کر رہا تھا۔ جو فرض تھا وہ تو فجر کی نماز تھی، وہ اس نے پڑھی نہیں ہے، وہ اس نے قضا کر ڈالی ہے۔ یعنی یہ میں اس وقت اس جملے پر من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، یعنی سرکار ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے تھے کہ جس نے شوال کے 6 نفلی روزے رکھے، حضور نے ڈائریکٹ نہیں کہا بلکہ پہلے کیا کہا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے فرض روزے رکھے، اب اس کے بعد کہا پھر اس نے نفلی روزے رکھے۔ یعنی کہنے کا معنی یہ کہ جس بندے پر رمضان شریف کے جو فرض روزے ہیں وہ بقیہ ہیں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، عورتوں پر، مردوں پر، تو انہیں چاہیے کہ پہلی پرائرٹی کے اندر ان فرض روزوں کا وہ اہتمام کریں، ان کی قضا وہ واپس کریں، کیونکہ یہ مسئلہ بھی بارہا ہم سماعت کر چکے ہیں کہ فدیہ جو روزوں کا دیا جاتا ہے یہ صرف اور صرف شیخ فانی کا قابل قبول ہے۔ باقی جو صحت مند لوگ ہیں یا عمر کا ان کا وہ حصہ ہے کہ وہ ابھی تو نہیں رکھ سکے، 2 4 10 روزے ان کے رہ گئے، بیماری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے رمضان شریف کے اندر باقی رکھے ہیں، کچھ رہ گئے، تو اب انہوں نے اس کے بدلے میں فدیہ دے دیا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ 20 رکھ سکتے ہیں تو بعد میں یہ 10 بھی رکھ سکیں گے جو ان کے رہ گئے ہیں۔ تو فدیہ صرف اور صرف شیخ فانی کا قابل قبول ہوتا ہے۔ شیخ فانی ایسا بوڑھا شخص جس کی ہڈیوں سے گودا ختم ہو چکا ہے، عمر کی یہ انتہا ہے، اب واپس پلٹ کے کبھی بھی صحت کی طرف نہیں جائے گا اور یہ روزے رکھنے کی پوزیشن میں کبھی بھی نہیں ہوگا، اس بندے کے لیے ہے کہ یہ روزوں کے بجائے فدیہ ادا کر دے۔ باقی جتنے لوگ ہیں ان کا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے فرض روزہ وہ رہ چکا ہے تو انہوں نے فرض روزے کے بدلے کے اندر اگلے رمضان سے پہلے پہلے اس کی قضا کرنی۔ یہ ذہن نشین بات رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ سے میں گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں گا، جو میں نے 3 یا 4 مہینے پہلے چھوڑا تھا کہ اللہ کریم نے ہمیں دنیا میں کس مقصد کے لیے بھجوایا ہے اور اس مقصد میں جو کامیاب ہیں ان کی جزا کیا ہے، جو ناکام ہیں ان کی سزا کیا ہے۔ پھر اس مقصد کے لیے علم ایک زبردست طریقہ ہے، بزم علم میں جانا یہ آخرت کے لیے بندے کو تیار کرتا ہے۔ اور پھر جب یہ ذہن بن جائے کہ میں جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہوں مجھے اس مقصد کے تحت کام کرنا ہے، مجھے علم کی بزم میں بیٹھنا ہے، تو پھر جو اس جانب لے کر جانے والا پہلا اور سچا قدم ہے اسے سچی توبہ کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم مفصل، میں نے اسے بیچ میں اس لیے شروع نہیں کیا
کہ بیچ میں پھر گیپ آ جائے گا اور یہ گفتگو ادھوری رہ جائے گی. آنے والے انشاءاللہ جمعہ کے اندر ہم اس کا آغاز دوبارہ سے کریں گے کہ سچی توبہ کون سی توبہ ہوتی ہے. یہ میں نے جملہ اس لیے بولا کہ اگر رمضان شریف کے اندر کسی بندے کو توبہ کی سعادت حاصل ہوئی ہے تو توبہ سے وہ جو تاخیر ہوئی وہ معاف ہوتی ہے. توبہ سے جو کام چھوڑا ہے وہ معاف نہیں ہوتا. جو نمازیں رہ گئی وہ معاف نہیں ہوتی, جو روزے رہ گئے وہ معاف نہیں ہوتے, یا حج فرض تھا نہیں کیا وہ معاف نہیں ہوتا, یا گزشتہ 20 سال کی زکاتیں نہیں دی وہ معاف نہیں ہوتی, یا عشر ادا نہیں کیا کئی سالوں سے وہ معاف نہیں ہوتا. جو تاخیر کی ہے یہ معافی مل سکتی ہے کہ غلطی اس سے ہو گئی, اس نے تاخیر کر دی, دینا تھا نہیں دیا, ادا کرنا تھا نہیں کیا, پڑھنے تھے نہیں پڑھے, رکھنے تھے روزے نہیں رکھے, یہ جو تاخیر ہے یہ معاف ہوئی ہے. باقی فرض اسی طرح کھڑا ہے, یہ فرض کی شان ہے. اور میں نے بارہا یہ جملہ بولنے کی کوشش کی کہ ہم مسلمانوں کو فرض کی اہمیت سمجھنی چاہیے. ہمارے مسلمان فرض کی اہمیت سے وہ بے خبر ہیں. نوافل کی طرف, مستحبات کی طرف اور وظائف کی طرف اور ایسی چیزوں کی طرف جو لازم اور ضروری نہیں ہیں اس کی طرف تو ان کی رغبت ہوتی ہے, لیکن جو چیز فرض ہے جو بغیر ادا کیے ہو ہی نہیں سکتی, ادا تب ہوگی جب ہم کریں گے, تو نہیں کریں گے تو یہ ہمارا بوجھ ہمارے سر پر قائم اور دائم رہے. یہ میں نے جملہ لگے ہاتھوں اس لیے بول دیا کہ حدیث کا یہ جو جملہ ہے من صام رمضان, جس نے رمضان کے فرض روزے رکھے. تو جس کے کوئی روزے رہ گئے بیماری کی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے, ابھی اگر وہ آسانی پاتا ہے تو ان روزوں کو دہرا لے. اب تو اس کے لیے آسانی ہو گئی, یعنی ڈیلی تو نہیں رکھنا, وہ عادت بنا لے ہر پیر کو ہر جمعرات کو روزہ رکھ لے. ویسے بھی سنت کریمہ ہے, یا پورے ہفتے میں 2 دن نہیں 1 دن رکھ لے, خالی پیر والے دن قضا کی نیت سے. تو میں نے جملہ اس لیے بولا کہ جن لوگوں پر فرض روزوں کی قضا باقی ہے تو انہیں چاہیے ان نفلی روزوں کی طرف رغبت نہ کریں, پہلے اپنا فرض ادا کریں. اس کی وجہ یہ کہ یہ شوال کے اگر نفلی روزے نہ بھی رکھے تو شریعت کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں. یہی وجہ ہے یہ جو بڑی راتیں آتی ہیں, شب برات ہے, دیگر مقدس راتیں ہیں, ان کے اندر بھی ان لوگوں کے لیے جن پر فرض نمازیں باقی ہیں, یعنی قضا ان کی نمازوں کی رہتی ہے, تو ان کے لیے بہتر افضل اولا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ان راتوں کے اندر نوافل کے بجائے اپنی قضا نمازوں کو دہرائیں. اور وہ لوگ جن پر فرض نمازیں رہتی ہیں ان کے لیے 5 گانا نماز کے اندر بھی افضل و اولا یہی ہے کہ جہاں جہاں نفل نماز آتی ہے وہ اس کے بجائے کوئی نہ کوئی فرض اپنی قضا نماز دہرائیں. مغرب کے بعد 2 نفل ہیں, پڑھنا لازم نہیں, پڑھیں گے تو اجر ہے, نہ پڑھیں گے تو گناہ کوئی نہیں. لیکن اگر فجر کے 2 فرض زندگی کے اندر کوئی قضا باقی ہیں اس کی پوچھ ہے. عشاء کے اندر جو 4 نفل ہیں پڑھیں گے تو فائدہ ہے, نہ پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں. اور اس کی جگہ اگر کوئی عشاء گزشتہ سال کی رہتی ہے, گزشتہ زمانے کی رہتی ہے, اس کی قضا کو پلٹایا جائے, یہ ہمارے لیے فائدہ مند. اسی لیے جو علماء ہیں, محدثین ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ کم از کم 1 نماز قضا وہ دہرانی چاہیے گزشتہ زندگی کی. اگر توبہ کا سچا ذہن بن چکا ہے تو میں نے کہا کہ خالی منہ زبان سے یہ کہنا توبہ, اے اللہ میں رجوع کرتا ہوں, اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں, اس کے لیے اہتمام کچھ نہ کرنا, اس توبہ کا فائدہ نہیں. اگر توبہ کا سچا ذہن بن چکا ہے تو اب جو نقصان کیا ہے عبادت کا جو لازم تھی اس نقصان کا ازالہ بھی کرنا. ہر نماز کے یہ آسانی, ہر نماز کے ساتھ 1 نماز گزشتہ زمانوں کی قضا اگر اسے شامل کر لیا جائے تو جب تک تو فرض ہیں وہ ادا ہوتے رہیں گے. اور جب کبھی ایسا ہوا کہ فرضوں کی گنتی اللہ کے ہاں پوری ہو گئی, جو آپ نے قضا کیے تھے وہ سارے فرض پورے ہو گئے, اب بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو اب خود بخود یہ نفلی نماز بن جائے گی, یہ نوافل کے اندر شامل ہوگی, قرب الہی, اور اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کو اس نفلی نماز کے ذریعے وہ بندے کی طرف پھیر دے گا. تو یہ میں نے جملہ ان شوال کے 6 روزوں پر سمجھانے کے لیے بولا کہ پہلی بات یہ کہ یہ 6 روزے اس بندے کے لیے فائدہ مند ہیں جس بندے نے رمضان شریف کے اللہ کے فضل اور توفیق سے پورے روزے رکھیں. اور جس کے کوئی قضا روزے ہیں اسے پہلے چاہیے کہ وہ قضا لوٹائے.
یعنی میں اسے یہ ترغیب نہیں دوں گا کہ پہلے یہ رکھ لے بعد میں قضا کرنا، اس لیے کہ آج اگر روح نکل جائے، نفلی روزے ہم پورے کر رہے ہیں، آج روح نکل جائے تو ہم 4 یا 5 روزوں کا بوجھ لے کے اللہ کے دربار میں قیامت کے دن جائیں گے تو جان کیسے چھوٹے گی؟ فرض کی اہمیت کا احساس ہمیں پیدا بھی کرنا ہے اور ہمیں سمجھنا بھی ہے کہ یہ بغیر ادا کیے ادا نہیں ہوتا۔ بالکل نماز کے معاملے کے اندر بھی یہی ہے، چھوٹی سی کسی مجبوری کی وجہ سے نماز قضا کرنے کی عادت بالکل نہ ڈالیے، کوشش کیجئے ہر چڑھتے سورج کے ساتھ جو 5 نمازیں ہیں وہ اسی دن کلیئر ہو جائے۔ آج کی نماز کو کل پہ مت چھوڑیے، ابھی کی نماز کو اگلے ٹائم پہ مت چھوڑیے، اس لیے کہ اگلے وقت کا نہیں پتا، ہم مصروف ہو جائیں، ہمیں بھول جائے۔ اب گزشتہ 20 سالوں میں کیا ہوا تھا کس کو یاد ہے؟ کس کی میموری، کس کا حافظہ اتنا ہے کہ اسے ہر دن کی کہانی یاد ہوتی ہے؟ لہٰذا جو چیزیں ہمارے اوپر ڈیلی بیس پر لازم ہوتی ہیں ہمیں چاہیے کہ انہیں اپنے نامہ اعمال میں جو فرض کے اعتبار سے ذمہ داریاں ہیں اسے ساتھ ساتھ نبھاتے جائیں۔ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم نبھاتے رہیں گے تو یہ رحمت ماں بھی کتنے فضل بن کر ہمیں قبر کے اندر کام آئے گی۔ میرے حبیب فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر کے اندر پہنچتا ہے، عذاب بندے کے قدموں کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو فرض نماز بیچ میں دیوار بن جاتی ہے، بول کے کہتی ہے مولا ادھر نہ آنا، اسے عذاب کو دور کر دے، اس کی طرف عذاب نہ آئے۔ وجہ کیا؟ قدم کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں انہی قدموں سے چل کے یہ فرض نماز پڑھنے جایا کرتا تھا۔ تو اپنے حصے کا اگر کام بندہ کر کے گیا ہے تو یہ نور ہے، رحمت ماں بھی ہے۔ اور اہمیت سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ ایک تو سرکار نے یہ کہا نا کہ رمضان شریف کا فرض روزہ وہ جس بندے کا رہ گیا ہے، اب اگر وہ رمضان والا اجر ثواب پانا چاہے پوری زندگی بھی روزے میں گزارے وہ نہیں پا سکتا۔ یہ میں باریکی سے ٹھہر ٹھہر کے دورا کے جملہ بدل کے اس لیے بول رہا ہوں۔ اس دفعہ بھی رمضان شریف کے اندر کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے فون کیا اور جی بیماری کی وجہ سے روزے رہ گئے، بتائیں جی کتنے مسلمانوں کو کھانا کھلائیں؟ یہ کہاں سے آپ نے کفارہ یہ لیا؟ 3 طلاقیں دی، بتائیں جی ہم بیوی واپس لانا چاہتے ہیں، بتائیں جی کتنے بندوں کو کھانا کھلائیں؟ یہ کس نے آپ کو بتایا کہ کھانا کھلانے سے کوئی کفارہ شریعت نے بیان کیا ہے؟ کوئی کفارہ نہیں۔ روزے رہ گئے تو روزے رکھنے ہیں تو ادا ہوں گے۔ یہ رمضان شریف کے بعد جو شوال کے 6 روزے ہیں یہ وہ لوگ رکھیں جنہوں نے رمضان شریف کے روزے پورے رکھے، اور جن کے رمضان کے کوئی رہتے ہیں میں پہلی پراٹھی انہیں یہ دے رہا ہوں اور یہ ذہن دے رہا ہوں پہلے اپنا فرض ادا کر پھر نفل کی طرف جائیں، اس لیے کہ اگر فرض نامہ اعمال میں موجود ہے اب آپ نفل کی طرف بڑھیں گے فائدہ تو نہیں۔ یعنی یہ دوسرے لفظوں کے اندر ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مسجد کے اندر فجر کی نماز میں نگاہ ڈالی تو ایک جوان نمازی تھا، وہ نظر نہیں آیا، تو جب آپ نماز پڑھ کے واپس گئے تو اس کے گھر کے قریب سے گزرے تو اس کی ماں سے ملاقات ہو گئی، تو آپ نے پوچھا کہ بیٹا آپ کا فجر میں نہیں تھا؟ تو ماں نے کہا کہ اے عمر وہ پوری رات نفل پڑھتا رہا تو فجر کے وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ تو جناب عمر نے کیا کہا؟ اے کاش وہ پوری رات سو جاتا، فجر جماعت سے پڑھتا تو رب پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا۔ یعنی آپ فرض کی اہمیت بتا رہے تھے کہ فرض کی شان کیا ہے، یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصریحات ہیں، تو آئیے سنیے کہ جو مسلمان رمضان شریف کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھتے ہیں ان کے لیے اجر اور ثواب کیا ہے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھے۔ اس میں ترتیب نہیں ہے، یہ بھی ذہن رکھیے کہ ترتیب سے رمضان گزرنے کے بعد 1 2 3 4 5 6 روزے رکھنا یہ کوئی لازم نہیں، کیونکہ شرع نے ترتیب بیان نہیں کی۔ شوال کے مہینے کا تذکرہ ہے، شوال کے مہینے میں 6 روزے، تو یہ جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے ہیں اب وہ شوال کے 6 روزے رکھنا چاہتا ہے، ترتیب ضروری نہیں ہے، ایک ہفتے میں 2 رکھے، ایک ہفتے میں 1 رکھے، اگلے میں 2 رکھ لے، یوں وہ پورے مہینے کے اندر گنتی پوری کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، ترتیب سے رکھنا چاہے تو رکھ لے،
حرج نہیں ہے لیکن کوئی لازم نہیں ہے، یعنی جو بغیر ترتیب کے رکھے، ایک دن رکھے ایک دن چھوڑ دے، اسے بھی اجازت ہے، اجر اور ثواب بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کانا کا صیام الدہر، فرمایا جس نے یہ 6 شوال کے روزے رکھے، رمضان کے فرض روزے رکھنے کے بعد یہ ایسا ہے جیسے اللہ کریم اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اچھا، پھر محدثین نے اس حدیث کی شرح کے اندر یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو رمضان کا تذکرہ ہوا اور رمضان کے بعد شوال کا تذکرہ ہوا اور پھر پورے سال کی عبادت ان 6 روزوں پر بیان کی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ محدثین کہتے ہیں وجہ یہ ہے الحسنات بعشر امثالھا، نیکیوں کے متعلق اصول شرع یہ ہے کہ ایک نیکی پر رب بندے کو 10 گنا بڑھا کے اجر عطا فرماتا ہے، یہ اس کی شان ہے اور یہ خاص اس امت کے نام، اس سے پہلے کسی امت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ وہ ایک کرتے تھے تو ایک ہی ہوتی تھی، ایک 10 نہیں بنتی، ایک 100 نہیں بنی، ایک 700 نہیں بنی، 1 کروڑ نہیں بنی، یہ ایک 10 بن گئی، ایک نیکی 100 بن گئی، ایک نیکی 700 بن گئی اور ایک نیکی کروڑ تک پہنچ گئی۔ یہ اعزاز اللہ کریم نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ وہ اجر تو وہ اجر ہے، بہت بڑا ہے، رحمت مابی ہے، صرف بندہ ایک ارادہ سے جاتا ہے، ابھی اس نے کام نہیں کیا، کام تو بہت بعد میں جا کے ہونا ہے۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، یہ ہمارے اجمل صاحب بیٹھے ہیں، میں نے مدرسے کی تعمیرات کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے والدین کے سال ثواب کے لیے مدرسے کے اندر بورنگ کروانی ہے، جتنا بھی خرچہ ہوگا ابتدائی وہ میں دوں گا۔ ابھی کام ہوا نہیں، مدرسہ شروع نہیں ہوا، افتتاح نہیں ہوا، ہم نے جگہ بورنگ کے لیے مختص نہیں کی، لیکن رمضان شریف کے اندر انہوں نے نیت کی، ان کا اجر شروع ہو گیا۔ یہ اس امت کی شان ہے کہ ابھی ارادہ کرتے ہیں، کام کرتے نہیں، ارادے پر اللہ بندے کو اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب تورات کی تختیوں کے اندر جناب موسیٰ نے اس شان کو پڑھا تھا کہ ایک ایسی امت آئے گی، سوچے گی نیکی، دل میں ارادہ کرے گی، اور میں کہتا ہوں ارادے کرنے چاہیے، اچھے اچھے ارادے کرنے چاہیے، ارادوں پر کوئی پابندی۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا ارادہ کیا ہے تو یہ اتنا بڑا کام کیسے ہوگا؟ میں نے کہا کام کون سا میں نے کرنا ہے، میں نے تو ارادہ کرنا ہے، ارادے پر تو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ کام رب کی مرضی ہوئی تو ہوگا، نہ رب کی مرضی ہوئی تو نہیں ہوگا، لیکن جو میرے دل کا ارادہ ہے رب اس پر مجھے اجر تو عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ اس امت کی شان ہے۔ جناب موسیٰ نے پڑھا نا، ایک امت آنے والی ہے، دل میں سوچے گی نیکی کے متعلق، ابھی کرے گی نہیں، اللہ اسے نیکی کا اجر دے دے گا، اور جب نیکی کر گزرے گی اللہ فرمائے گا ایک نہیں، اب لکھو ہم نے اسے 10 اور عطا فرمائی، اور اگر اخلاص مند زیادہ ہوگا رب کہے گا لکھو ہم نے 100 اور عطا فرمائی۔ جب موسیٰ نے اس امت کی شان کو تورات کی تختیوں میں پڑھا تھا تو رب سے کہا تھا مولا یہ شان والی امت مجھے دے دے، تو رب نے کہا تھا پیارے یہ تیری نہیں ہے، یہ امت میں نے اپنے سونے محمد کو عطا فرمائی۔ پھر وہ چونکہ لمبی وہ تختیوں کے اندر اس امت کی شان موجود تھی، آخر میں جب آپ نے بار بار کہا مولا امت مجھے دے دے، مولا امت مجھے دے دے، رب نے کہا نہیں سونے حبیب کی امت ہے، تو جناب موسیٰ نے کہا مولا اگر امت نہیں دیتا تو مجھے اس نبی کا امتی بنا کے بھجوا دے۔ کتنے بختوں والے ہیں ہم کہ رب نے سونے نبی کا امتی بنا کے ہمیں بھجوایا ہے۔ تو ارادے کرنے چاہیے، اچھے اچھے ارادے، ارادوں پر اللہ بہت کچھ بندے کو دیتا ہے، یعنی خواہ مخواہ بندہ ارادوں کے معاملے میں تو کنجوس نہ ہونا، ویسے اگر عملی طور پر کنجوس ہے تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن ارادے تو دل کی بات۔ جناب عیسیٰ کے مبارک دور میں بندہ جب چلا، کات سالی تھی، احیاء العلوم کے اندر موجود ہے، ریت کے پہاڑ کے پاس سے گزرا، لوگ بھوک سے اس وقت بلک رہے تھے، تو اس نے جاتے جاتے ارادہ سجایا، مولا اگر تو اس پہاڑ جتنا مجھے آٹا دیتا، شام ہونے سے پہلے پہلے ہر غریب کے گھر میں روٹی بھیجا دیتا۔ وہ ریت کا پہاڑ ہی رہا، وہ آٹا نہیں بنا، اس نے کسی تک روٹی نہیں پہنچائی۔ رب نے جناب عیسیٰ پہ وہی فرمائی کہ اپنے اس غریب امتی کو بتا دو کام کیا نہیں ہے
لیکن سچے ارادے کی وجہ سے ہم نے ریت کے پہاڑ کے برابر آٹا صدقہ کرنے کا اسے اجر عطا فرما دیا ہے۔ یہ ہے اچھا ارادہ، اور نیک بندے کی نیت جو ہوتی ہے اس پر اللہ کریم بندے کو اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھا، میں یہ جملہ بول رہا تھا، شریعت کا اصول ہے الحسنات بعشر امثالھا، نیکی 10 گنا دی جاتی ہے بڑھا کر، یعنی یہ اس اسلامی شریعت کا اصول ہے۔ اچھا، ہم نے رکھے رمضان کے 30 روزے، اب 30 کو اگر 10 گنا بڑھائیں تو یہ بن جائیں گے 300۔ اب سرکار فرماتے ہیں 6 اور روزے رکھو شوال کے، اب شوال کے اگر 6 رکھتے ہیں تو 10 گنا بڑھائیں گے تو یہ بن جائیں گے 60۔ منع کیا کہ جو بندہ 360 دنوں کے اعتبار سے یوں یہ 36 روزے رکھ لیتا ہے، اللہ کریم پورے سال کی روزوں کا اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا۔ یہ اور میں یہ کہتا ہوں کہ نفلی روزے رکھنے کی عادت بنانی چاہیے، یہ ہے میرے حبیب کے معمولات میں سا۔ کم از کم سرکار ہر پیر والے دن روزہ رکھتے، یہ مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، ابو داؤد ترمذی کے اندر۔ سرکار سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر پیر والے دن روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار نے ایک تو اپنی سنت بھی بتائی، میرا یہ طریقہ ہے، اور جس سے ہو سکے وہ ہفتے میں ایک دن پیر والا دن روزہ رکھے، اور ساتھ میرے حبیب نے وجہ بھی بیان فرمائی۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب فرمانے لگے، جو پیر والا دن ہے نا، اللہ نے مجھے پیر والے دن دنیا کے اندر بھجوایا ہے، یہ میرا یوم میلاد ہے، میں اس دن پیدا ہوا ہوں، اور میں ہر پیر کو روزہ رکھ کے اپنا میلاد مناتا ہوں۔ تو یہ سرکار کی مبارک سنتوں میں سے، اور کتنا رحمت معاب عمل ہے نفلی روزہ رکھنا۔ اور میں کہتا ہوں یہ نفل کی طرف رغبت تب بندے کی جائے گی جب فرض کا شوق ذہن میں ہوگا۔ جنہوں نے فرض کو بوجھ سمجھا، جنہوں نے فرض مجبور ہو کے گزارا، جو فرض سے جان چھڑاتے رہے، وہ نفل کی طرف کیسے بڑھیں گے؟ یہ توجہ تب آئے گی جب بندے کے ذہن میں فرض کی اہمیت ہوگی۔ حجاج بن یوسف ثقفی بہت بڑا ظالم تھا، اور اس کی ظلم کی کہانیاں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ جب وہ ایک سفر پہ روانہ ہوا تو بری عادتوں کے ساتھ اس کی ایک اچھی عادت بھی تھی۔ اچھے لوگوں کے اندر بری عادتیں آ جاتی ہیں، بروں میں کوئی اچھی آ جاتی ہے۔ اچھی عادت اس کی یہ تھی کہ اکیلا کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک کوئی مہمان ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ راستے کے اندر سفر میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، کھانا کھانے لگے، تو اس نے اپنے غلام کو کہا ادھر ادھر دیکھ، کوئی بندہ ہو میں اسے ساتھ بٹھا کے کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ تو اس غلام نے نگاہ ڈالی تو ایک دیہاتی تھا، اعرابی، درخت کے نیچے سویا ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس گیا کہ تمہیں بادشاہ بلا رہا ہے وقت کا۔ تو وہ دیہاتی چلا آیا، اس نے کہا کہ حجاج بن یوسف ثقفی بادشاہ تھا، ظالم تھا، اس نے کہا میری دعوت قبول کر، میرے ساتھ کھانا کھا۔ وہ دیہاتی تھا اور ڈر خوف اس سے بے نیاز تھا، اس نے کہا میں تیری دعوت نہیں قبول کر سکتا، میں تجھ سے پہلے ایک بادشاہ کی دعوت قبول کر چکا۔ اب چونکہ اس وقت زمین پر بہت ظالم جابر بادشاہ تھا، اسے دھچکا سا لگا، اس نے کہا کہ میرے اوپر کون سا بادشاہ ہے جس کی تو دعوت قبول کر چکا ہے؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ میں نے بادشاہوں کے بادشاہ رب کی دعوت قبول کی ہے، میں نے اس کی رضا کے لیے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، لہٰذا میں تیرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ اب اس نے کہا بھئی نفلی روزہ ہے، یہ فرض تو نہیں ہے، نفلی روزہ توڑنے پر کفارہ بھی لازم نہیں ہوتا، ٹوٹا ہے آج نہیں تو کل رکھ لو۔ اس نے کہا نفلی ہے، توڑ دے، آج میرے ساتھ کھانا کھا لے، کل دوبارہ یہ رکھ لینا۔ تو دیہاتی بندے نے غضب کا جملہ بولا، اور میں کہتا ہوں جو فرض کے معاملے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، آج نہیں تو کل کریں گے، ابھی نہیں تو بعد میں کر لیں گے، انہیں جانچنا پرکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کہیں یہ ہاتھ نہ ہو جائے۔ اس دیہاتی بندے نے جملہ کیا بولا؟ اس نے کہا بادشاہ تو لکھ کے مجھے کل تک زندگی کی سانسوں کی گارنٹی دے دے، میں روزہ توڑ کے تیرے ساتھ کھانا کھا لیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ گارنٹی تو میرے پاس نہیں کہ تو کل تک زندہ رہے گا۔ کہا اگر تیرے پاس یہ گارنٹی نہیں تو میں نے آمنہ کے لال سے سنا ہے کہ جو سخت گرمی میں روزہ رکھتا ہے اللہ اشر کی گرمی سے حفاظت عطا کر کے اسے عرش کا سایہ عطا فرماتا۔ میں نے اس لیے نفلی روزہ رکھا ہے۔ تو جن لوگوں کو
رمضان شریف کے فرض روزے رکھنے کی سعادت ملی ہے انہیں چاہیے کہ یہ نفلی روزوں کا نور بھی ساتھ شامل کر لیں تو پورے سال کی عبادت کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ شیطان آزاد ہوا ہے، وہ ہماری عبادتوں میں کمزوریاں ڈالنے کی کوشش کرے گا، ہمارا تقوی خراب کرنے کی کوشش کرے گا، نمازیں قضا کرنے کی کوشش کرے گا، نظر میں جو حیا آیا ہے اس حیا کو لوٹنے کی کوشش کرے گا۔ تو ہم نے ساتھ ساتھ اس دشمن جو چھپا ہوا دشمن ہے اس کی چالوں کو بھی سمجھنا ہے اور اس ڈگر کو اپنانا ہے پابندی کے ساتھ ہر ایک، یعنی عبادات کا جو اہتمام رمضان شریف کے اندر تھا ہمیں رمضان کے بعد بھی اس اہتمام کو قائم کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس ڈالنا ہے رمضان میں ہمارا رب اللہ تھا اور رمضان کے بعد بھی ہمارا رب ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں ہمارا رب اللہ تھا تو اب ہمارا کوئی رب ہی نہیں ہے، اب ہم من مانی کریں، اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں۔ جیسے رمضان میں رب کی مان کے گزار رہے تھے تو اب بھی رب کی مان کے گزارنی، ما دمت حیا، جب تک سانسیں چل رہی ہیں ہم نے اپنا سر سونے رب کے دربار میں جھکا کے رکھنا ہے۔ یہ میں نے روزوں کے متعلق یہ جملہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اور دوسرا عشر کے حوالے سے ایک روایت آج نظر سے گزری، میں یہ بیان کر دوں چونکہ تفصیلی مسائل سارے وہ تو میں پہلے بارہا بیان کر چکا ہوں، صرف ذہن دینے کے لیے کہ جن جن لوگوں کو اللہ کریم نے اس نعمت سے نوازا ہے، زمین کی نعمت سے، اور انہوں نے وہاں سے فائدہ لیا ہے اناج کی صورت کے اندر، تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں، زیادہ نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدھی دو، یہ بھی نہیں کہا کہ 3 حصے دو، یہ نہیں کہا کہ 1 حصہ مکمل دو، بلکہ اللہ نے کہا ہے 10واں حصہ، 9 حصے تم رکھو، 1 حصہ مجھے دو، تو جو 9 تمہارے پاس بچیں گے میں ان کے اندر بھی برکت پیدا فرما دوں گا۔ تو حدیث کے جو لفظ آج میں نے تلاوت کیے وہ لفظ کیا ہے کہ جس زمین سے بندہ فائدہ لیتا ہے اناج کی صورت میں اور اس کا عشر ادا نہیں کرتا، مالک کے حق میں اس زمین سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برکت ختم ہونے کے بے شمار طریقے، یعنی وہ ماحول کے اندر پھیلے ہوئے، برکت یہ بھی ختم ہو جاتی ہے، یعنی زمین بندے کے پاس رہتی نہیں۔ 100 کنال کے مالک وہ کنگال ہوتے دیکھیں، کب رہی ہے یہ کسی کے پاس؟ آج اس کے پاس ہے، یہ سام بن کے بیٹھا ہے، اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، جو اس کی زکوٰۃ بنتی ہے زمین کی نہیں دے رہا، جیسے ہی کل سانس بند ہوگی کوئی پیچھے ایسا لائق بیٹا آ جائے گا، وہ جناب دنوں کے اندر ساری وہ کسی نہ کسی طرح بھجوا دے گا۔ اور ہم نے وہ جاتی زمینیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ، یہ ان سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔ فرمایا جب تم زمین کا حق ادا نہیں کرو گے عشر کی صورت کے اندر تو کیا ہوگا کہ زمین کی تمہارے حق کے اندر جو برکت ہے اللہ اسے ختم کر دے گا۔ تو یہ بہت قلیل سا حق ہے، اور اس کے اندر میں نے بارہا پہلے بھی عرض کیا، غریب امیر کی کوئی شرط نہیں، سال گزرنے کی بھی کوئی شرط نہیں۔ جتنی بار زمین کے اندر آپ کوئی چیز ڈالیں گے، دانہ ڈالیں گے فائدے کے لیے، اناج، سبزی، پھل، کوئی بھی چیز نکالتے ہیں وہ آپ کو حاصل ہوتی ہے، تو اس کا 10واں حصہ اتنی بار اللہ کی راہ میں دینا یہ آپ پر واجب ہوگا۔ اور اس کے فوائد میں سے جو فائدے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جو تمہارے پاس بچے گا اللہ اس میں برکت پیدا فرما دے گا، اور اگر نہیں دو گے اللہ کا حق اپنے حق کے ساتھ ملا کے رکھو گے، جو تمہارے پاس جائے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، جو تمہارا ہے رب کا حق ملا کے رکھو گے وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ 10 من تھا، صرف 1 من اللہ کی راہ میں دینا تھا، نہیں دیا تو جو 9 من تمہارے تھے اللہ سسری ڈال دے، اس میں کوئی کیڑا پیدا کر دے، وہ کھیتوں سے اٹھا کے تم گھر نہ لے جا سکو، تم گھر لے جاؤ اس کے اندر۔ گزشتہ سال کے اندر ایک زمیندار نے بتایا کہ ہماری گندم کے اندر ایک عجیب سی سمیل پیدا ہو گئی، پھر جب لیبارٹری کے اندر ہم نے چیک کروایا تو ڈاکٹروں نے کہا یہ کھانے کے لائق نہیں ہے، زہریلا قسم کا کیڑا اس کے اندر چلا گیا، وہ کھانے۔ میں نے کہا یہ اسباب رب کیوں پیدا کرتا ہے؟ رب بتاتا ہے میں چاہوں تم گھروں میں لے جاؤ تو وہاں بھی تمہارے کھانے کے قابل نہ رہے،
کوئی ایسی اللہ علت پیدا کر دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو حق ہمارے اوپر لازم بنتا ہے. اور دوسری بات یہ، جن جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہی کو آپ عشر دے سکتے ہیں. عشر بھی ہر بندے کو نہیں دیتا. بہت سارے لوگ وہ عقل مندی یہ کرتے ہیں کہ کام والے بندے لگائے ہوتے ہیں غریب ساتھ، اور پھر جب کام سے فارغ ہوتے ہیں ایک ایک بوری ایک ایک من انہیں دے دیتے ہیں. بھائی تم بھی راضی ہم بھی راضی، مزدوری نہیں دینی، یہ لے جاؤ جی. اپنی نیت کرتے ہیں عشر اور ان غریب کو راضی کر دیتے ہیں بغیر مزدوری کے. یاد رکھیے گا زکوٰۃ عشر یہ کبھی بھی مزدوری کے اندر نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا حق ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے. اگر کسی کو ساتھ کام کے لیے لگوایا مزدوری لادا دینی، اگر وہ آل ہے عشر لینے کا تو اسے عشر دینا ہے، لیکن مزدوری اسے لادا دینی ہے. تو یہ جن جن لوگوں کے اوپر زمین اللہ نے دی ہے اور اناج اس کا عشر بنتا ہے، اس دفعہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا دینا مشکل ہو جائے. انسان ہے نا، انسان کو مال سے ذرا زیادہ محبت ہے، ہو سکتا ہے 4-5 ہزار ریٹ ہو، اور یہ جب سوچتا ہے وہ 10 بوری جائے گی تو 50-60 ہزار نکل جائے گا، تو اندر بڑی تکلیف سی ہوتی ہے. اور میں یہ تکلیفیں حدیث کے ذریعے دور کرتا رہتا ہوں. میں نے کہا تکلیف نہ کرو، رب قرآن میں وعدہ دے رہا ہے تم میری راہ میں دو گے میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا. یہ تکلیف جو ہے نا یہ بخل کی تکلیف ہے، یہ کل گنجا سانپ بن کر ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گی، اور یہ ہمارا مال ہی ہمیں کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں.